یوم عرفہ ماہ ذو الحجہ کی 9ویں دن کو کہا جاتا ہے، جس دن اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے تاریخ اسلام میں کثیر تعداد میں روایات اور احادیث ملتی ہیں۔ یوم عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے جو مادہ عین را فاس سے بنایا گیا ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کے آثار میں تفکر و تدبر کے ساتھ اس کی شناخت اور ادراک کرنا ہے۔ عرفہ کا نام سرزمین عرفات، مکہ مکرمہ کا وہ مقام جہاں حاجی توقف کرتے ہیں، سے ماخوذ ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم و شناخت شدہ زمین ہے، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں بافضیلت ترین ایام میں سے ایک ہے، اور احادیث میں اس کے حوالے سے مختلف اعمال ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے افضل ترین عمل دعا اور استغفار کرنا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر خدا کا شکر گزاراتے ہیں۔ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام اور ان میں بھی یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے، اپنے لیے آخرت کی زاد راہ تیار کرے اور سفر کے لیے سامان جمع کرے، جو انتہائی طویل ترین اور سخت ترین اور مشکل ترین ہے۔ ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ 9 ذی الحجہ کا دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ عرفات کی وجہ تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے 3 کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9ویں ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا۔ اسی وجہ سے 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، 9ویں ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے، اور وہ اس دوران ان سے پوچھتے، عرفات یعنی تعلیم میں نے دی ہے، کیا تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں، عرف تو یعنی ہاں میں نے جان لیا۔ آخرکار دونوں کے سوال جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے۔ اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا، اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، عظیم الشان اور مرتبہ والی ذات عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا، وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جگہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن۔ اس کے علاوہ شاہد و مشہود کی تفسیر میں اقوال بہت ہیں، لیکن اوقات بھی روایات یہی قول ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یوم موعود قیامت کے دن اور یوم مشہور عرفہ کا دن اور شاید جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد والفجر ولیال عشر کے متعلق فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور فرمایا کہ وتر سے مراد یوم عرفہ اور شب سے مراد یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ ہے۔ شب الایمان حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن قریظ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا ذلیل و خوار، حقیر و غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے اور اس یوم عرفہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔